नमाज में आप सिर्फ एक चीज मांगते हैं। आप कहते हैं अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शे। वो जो लोग हैं जिनको अल्लाह ने नेमतें बख्शे वो अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन जो अल्लाह का महबूब वो थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उनकी जिंदगी को स्टडी जरूर करना है। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया में वो अचीव किया है, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर किसी इंसान ने वो अचीव नहीं किया जो उन्होंने किया। इंसान रोल मॉडल्स ढूंढता है। आप दुनिया में जब आगे जाते रहेंगे तो आपके रोल मॉडल्स बदलते भी जाएंगे, लेकिन जो एक रोल मॉडल आपका रहना चाहिए जिसका कोई दुनिया की तारीख में मुकाबला नहीं है, वो है आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बड़ी ज़रूरी बातें करने लगा हूँ जो कि आपको आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी और आपको अपनी तंजीमी और कम्युनल ज़िंदगी में भी, यानी सोसाइटी में भी इंशाअल्लाह, और आपके काम पे भी, और पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए और अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए भी शायद इंशाअल्लाह बड़ी यूज़फुल हों, बड़ी आपको काम दे। तो ये ज़रा गौर से इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो इसको सदका जारिया समझ के आगे फैलाएं, क्योंकि तब्दीली हमेशा ऐसे होती है जैसे एक मैग्नेट। बेसिकली जितना आप मैग्नेट के करीब होते हैं उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी आपका जो हल्का असर है वो बड़ा होता है। तो जैसे जैसे आप करीब होते जाते हैं, और बात कहते हैं आप लोहे को भी मैग्नेट के साथ घिसाएं तो उसमें भी मिकनातिसियत, उसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो बात ये होती है कि जब हम ये बात अच्छी सुनते हैं और उसको सोशल मीडिया के जरिए फैलाते हैं तो वो आप अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, आप एक अपनी मकनातिसियत, अपना मैग्नेटिक फील्ड बड़ा कर रहे हैं। तंजीमों का और इंसानों की तब्दीली का भी यही रास्ता होता है। आप सोचें कि खान साहब ने किस तरह से ये तब्दीली जो है वो उसकी शुरुआत की और इसको कैसे लेके चल रहे हैं। वो क्यों बार बार कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, यानी मैं सिर्फ अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं और उसी के सामने झुकते हैं। वो बहुत सारी चीजें इस चीज से कर रहे हैं। एक तो आपकी मजहबी तरबियत कर रहे हैं, आपकी इखलाकी तरबियत कर रहे हैं और आपकी तंजीमी तरबियत कर रहे हैं। अब बात यह है कि खान साहब को बहुत सारे चैलेंजेस थे और हैं। उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हमारी जो इखलाकी ज़बूं हाली हो चुकी है, हमारा इखलाकी दिवालिया हो चुका है, उसको कैसे ठीक किया जाए। और फिर मजहबी तौर पे भी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनकी सोच बड़ी टनल विजन है, वो बड़ी छोटी सोच के साथ चल रहे हैं और लोगों की तरबियत नहीं हो रही। और वो बार बार मिसाल देते हैं कि हमें अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने प्यारे हबीब जो कि बेहतरीन लीडर और रोल मॉडल थे और हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत है और उनकी जिंदगी को पढ़ें। और उनकी जिंदगी को पढ़ने का बेहतरीन तरीका पता है क्या है? कुरान पाक को पढ़ना, समझना, उस पर गौर करना और फिर आपकी जिंदगी को पढ़ना। ये दो ही तरीके हैं और यही दो बातें थी जो हज्जतुल वदा आखिरी खुतबा में रसूल अकरम से ने कहा, मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे पास, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। और बात यह है कि और फिर साफ जाहिर है कि उनकी इतरत है, उनकी जो औलाद है, उनकी अहले बैत है, उनकी मिसाल बेहतरीन मिसाल है। और फिर सुन्नत में वो जो आपने कहा और जो करके दिखाया और आपकी आल और औलाद से वो साबित है और सहाबा से वो साबित है। तो यही वो चीजें हैं जिनको बार बार इमरान खान भी याद करवाना चाह रहा है। उसको पता है कि हम कोर अंदर तौर पे हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे ऊपर जंग लगा हुआ, हमारी मिकनातिसियत जो है ना उस पे जंग आया हुआ है। और जब जंग आ जाता है तो उसको क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं। उसको साफ करने के तरीके ये हैं कि आप अपनी तंजीमी तरबियत करें, अपनी इखलाकी तरबियत करें और अपनी रूहानी तरबियत करें। और खान साहब ने बहुत सारे काम किए। लोग कहते हैं कि जी अगर आप वाकई कोई इनकलाबी तब्दीली लाना चाहते हैं तो जाएं सड़कों पे पाकिस्तान में और जाके खान को बाहर निकालें। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली जो लोग ये गुफ्तगू करते हैं ना वो बहुत खुद सुस्त, और मैं माफी चाहूंगा, उनके अंदर हिपोक्रेसी और मुनाफिकत भरी पड़ी है। ना वो खुद कुछ करना चाहते हैं और ना वो किसी को कुछ करना देना चाहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों में कितना टाइम लगाया और लोगों की तरबियत करने में कितना टाइम लगाया, या किसी भी लीडर ने। और इमरान खान की बात ले लें, इमरान खान ने सड़कों पे कितना टाइम गुजारा और लोगों की तरबियत, तंजीम और एक्चुअल लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करना, अस्पताल बनाना और लोगों के लिए फलाही काम करना, उस पर कितना टाइम लगाया। जरा ईमान से पूछें तो बात यह है कि जो लोग ना तो फलाही काम करते हैं, ना किसी का भला करते हैं
ہیں اور نہ اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور لوگوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز پہ گفتگو بس گپیں ماریں جن کا کوئی مقصد نہ ہو, اور پھر ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ایمان کی سب سے اسٹرانگ حالت یہ ہے, اگر برائی نظر آ رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنا رائے دینے کے لیے, ڈیموکریٹک رائے لینے کے لیے آپ سڑکوں پہ نکلیں, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ برائی کو برا کہیں, اور اگر آپ نہیں کہہ بھی سکتے تو کم از کم سمجھیں. تو بات یہ ہے کہ برائی کو برا سمجھنا اور برائی کو برا کہنا, اور اس کے ساتھ عمل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ڈفرنٹ قسم کے میڈیاز ہیں ان کے ذریعے آپ لوگوں کی تربیت کریں. تو خان صاحب کا جو ایک بہت بڑا مقصد تھا لوگوں کی تربیت کرنا, اور وہ تربیت کر رہے تھے, اور تربیت کرنے کے لیے وہ یوز کیا کرتے تھے, ایگزامپل قرآن کی, ایگزامپل رسول اکرم کی زندگی کی, صحابہ کی زندگی کی, اور پھر جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں پوری دنیا میں پھرا اور اس کو ریلیٹ کرتے تھے کہ اگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں تو وہ کیسے تربیت کریں اور کیسے اپنے لوگوں کی تربیت کریں, کیسے تبدیلی لائیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ تربیت کا, تنظیم سازی کا کتنا بڑا رول ہے ہماری زندگی میں, کہ عمران خان جو بار بار یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سامنے جھکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے سر جھکانے کی بجائے انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہم لے لیں. جیسے کہ ہمارے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب کو اور ڈیئر فیلڈ مارشل کو کہہ دیا کہ جاؤ ایران اور ہماری باتیں آگے پہنچاؤ اور ہمارا نیریٹو آگے بچاؤ اور ہماری ایران سے جان خلاصی کراؤ. تو ہم نے یہی کوشش کی. کبھی ہمیں کہتے ہیں جاؤ افغانستان میں اور یہ کرو, جاؤ چائنا میں اور یہ کرو, سی پیک کو بند کر دو اور رشیا سے تیل نہ لو. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا کے لیڈروں کو اپنا خدا بنائے رکھیں گے تو یہی کچھ کرتے رہیں گے, اور ہوگا کیا کہ آپ کی اکانومی کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور آپ کی قوم کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اور یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں یہ لوگ, دنیا بھر میں جاتے ہیں. جواز شریف کے دورے عمران خان کے دوروں سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہیں, اور عمران خان نے تو بہت تھوڑے سے دورے کیے, لیکن جو کیا اس میں ایک بہت بڑی ویلیو کریٹ, جسے کہتے ہیں ویلیو کریشن, اور وہ بنتی ہے جب آپ دنیا کے ساتھ بات کرتے ہیں ایکول لیول پہ, چاہے آپ غریب ملک ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنی خود ہی بیچی ہوئی. تو جو سب سے پہلا کام عمران خان کر رہا تھا, اس کو پتا تھا کہ علامہ اقبال نے کیسے قوم کو بلڈ کیا تھا, ان کی خودی کو اجاگر کیا تھا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی آپ کی خودی اتنی بڑی ہو, یہ انا نہیں ہے, خودی کے اللہ کے سامنے جھکنا اور غیروں کے سامنے نہ جھکنا. اور یہی بات ہے جو عمران خان سمجھاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. کوئی الہ نہیں, وہی میسج ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے, کہ کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے ایکسپٹ ایک اللہ. اور جب آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا تو اللہ کا تعلق بنتا ہے آپ سے, آپ کا میگنٹ صاف ہوتا ہے, آپ کا زنگ اترتا ہے, اور پھر جب اللہ کے ساتھ آپ کی یاری ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کے اندر سے ایک نور نکلتا ہے, اور جو نور پوری دنیا میں پھیلتا ہے اور وہ آپ لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتا ہے. آپ بہت بڑے میگنٹ بن جاتے ہو. تو اگر تو آپ نے لوہے کی چون بننا ہے, اور وہ لوہے کی چون جس کو زنگ لگا ہو, تو پھر اس کو مار کے کوئی بھی لوہار جو ہے اسے جو مرضی بنا لے, وہ چاہے اس سے چھری بنا لے, اس سے کانٹا بنا لے, اس سے تیر بنا لے, اس سے برچھی بنا لے, اس سے تلوار بنا لے, اور آپ کو تلوار بنا کے یوز کر لے. کیا افغانستان میں انہوں نے آپ کو تلوار بنا کے یوز نہیں کیا 2 دفعہ؟ کیا آپ کو انہوں نے ایران میں بھی یوز کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا انہوں نے آپ کو چائنا میں یوز نہیں کیا؟ انہوں نے کہاں کہاں آپ کو یوز نہیں کیا. اور آپ ہیں جو آپ کو ڈنڈا مارتا ہے لوہار کے نیچے, آپ اسی کی بھٹی میں چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو بھی جھونکتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی جھونکتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, نہ قوم بن رہی ہے نہ اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہے, کیونکہ قومیں اس طرح نہیں بنتی, اکانومیز اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتی. یاد رکھیں, اخلاقیات قوموں کو ڈیولپ کرتی ہیں, پیسے قوموں کو ڈیولپ نہیں کرتے. جب اخلاقیات سے قوم ڈیولپ ہو جائے تو پھر پیسے بھی انتہا ہوتے ہیں. تو کیا ہوا تھا؟ کیا اس وقت عرب کے پاس کوئی تیل تھا؟ اس وقت عرب کے پاس پانی بھی نہیں تھا, اس وقت عربوں کے پاس تو اپنی خوراک بھی نہیں تھی. تو کیا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور یہی عمران خان بار بار پوچھتا ہے, اور وہ ہمارے جیسے لوگوں کو جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں گھمایا اور تھوڑی بہت تعلیم دی, ان کو یہ انکریج کرتا تھا کہ جاؤ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھو, قرآن کو پڑھو, اور لوگوں کی تربیت اس ماڈل پہ کرو جس ماڈل پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کیونکہ یہی وہ تربیت تھی جس سے عرب کے صحرا کے بدوؤں کو صحرا سے نکال کے پوری دنیا کا لیڈر بنا دیا, پوری دنیا کا امام بنا دیا. وہ کیا چیز تھی جس نے صحرا کے بدوؤں کو پوری دنیا کا امام بنا دیا؟ وہ تھا ماڈل جو رسول اکرم نے اپنی لائف سے
دیا اور وہ ماڈل جو ہے وہ قرآن میں جا بجا اس ماڈل کو بتایا ہے. اور آئیے آج اس ماڈل کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے معاملات خراب ہوں تو کیسے اس کو ٹھیک کریں. تو سورہ نحل کی آج میں نے 125 اور 126 آیات سنی ہے. بائی دا وے یہ جا بجا ڈیفرنٹ اینگل سے یہ ماڈل ہے اور یہ دنیا جہان کی آپ بکس پڑھنے کوئی 4 بک ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں لیڈرشپ کی, تو ہم نے یہ اندازہ لگایا. میں بتاؤں جب میں ہارورڈ بزنس اسکول میں تھا اور وہاں ہماری بات ہوتی تھی بڑے بڑے سینئر لوگوں سے, اور پرٹیکولرلی وہاں میٹرونک کے ایکس سی ای او چیئرمین فاؤنڈر تھے جو کہ لیڈرشپ پڑھا رہے تھے, بڑے پکے کرسچن تھے اور وہ کرسچینٹی سے اور بائبل سے ایگزامپلس دیتے تھے, پڑھا لیڈرشپ رہے تھے اور وہ موٹیویٹڈ تھے. کیونکہ بہت سارے جو لیڈر ہیں وہ جب لیڈرشپ کی انتہا پہ پہنچتے ہیں نا تو پھر ان کے اندر یہ تڑپ بھی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اسپرچولی کنیکٹ کریں بگر بینگ سے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخر کار جب تک آپ بگر بینگ سے کنیکٹ نہ ہوں اس وقت تک آپ کے اندر وہ نور نہیں آ سکتا. تو ان لوگوں نے بھی آپ کو بگر بینگ اپنے آپ کو کنیکٹ کیا. بات یہ ہے ہم تو اتنے زیادہ نکمے اور اتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا خزانہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں, اور وہ اتنا ویل ڈاکومنٹڈ ہے, وہ بڑا بڑا خزانہ ہمارے پاس, اور ہم اس کو یوز نہیں کرتے. تو میں جب ہارورڈ بزنس اسکول میں اپنا پوسٹ گریڈ پروگرام کر رہا تھا وہاں پہ تقریباً 400 اسٹوڈنٹ تھے جو میٹرونک کے سی ای او تھے, بہت بڑی کمپنی ہے جو پیس میکر بناتی ہے کیلیفورنیا میں. تو وہ بار بار ایگزامپلس دیتے تھے اور انہوں نے کتاب لکھی ٹرو نارتھ, یعنی اپنا قبلہ کیسے درست کرو. یہ دیکھیں کیسی ٹرمینالوجی ہے ٹرو نارتھ, تو انہوں نے باقاعدہ بنایا ہوا ہے, یعنی اپنے کمپس بنائی ہوئی ہے. تو میں سوچتا تھا کبھی ہم اس طرح کی کتاب لکھیں جس میں ایکچولی کعبہ کی تصویر ہو اور کیسے ہم کعبہ کی طرف مارچ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹرو نارتھ یعنی اپنا قبلہ درست کرو, پھر ایگزامپل دیتے تھے. میں تو ساری وہ بک نہیں پڑھی لیکن انہوں نے ایک پلے بک بھی بنائی تھی کہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یار حدیث اور قرآن میں کیا ہے, تو میں ان کو حدیث اور قرآن کی ایگزامپلس دیتا تھا تو وہ لٹرلی بہت کنیکٹ ہو جاتے تھے اور آلموسٹ رونے لگتے تھے. اور الحمدللہ میرے گروپ نے ٹاپ کیا ہارورڈ بزنس اسکول میں, کیونکہ میری جو کریٹیوٹی تھی اور ایگزامپلس تھی وہ ہوتی تھی قرآن اور حدیث تھے. تو سر جی ہمارے پاس اللہ نے بہت بڑا خزانہ دیا ہوا ہے, اور یہی وہ خزانہ ہے جو عمران خان کو سمجھ آ گیا تھا اور وہ آپ میں بانٹ رہا تھا. کبھی آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھاتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے سامنے جھکیں, اسی سے مدد مانگے اور اپنے خودی کو بلند کریں. جب تک آپ لوگوں کے پاؤں کے تلوے چاٹتے رہو گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا. آپ چاہے غریب ہو تو کیا ہوا, لیکن آپ کے اندر کنیکٹیوٹی اگر اللہ سے ہو گئی تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہو. کیا کہتے شباز شریف, یہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا, بیگرز آر ناٹ چوزرز. شرم کرو یار, اس کا مطلب ہے آپ کے اندر خود ہی نام کی کوئی چیز نہیں, اس لیے تو آپ ٹرمپ کے پیچھے کھڑے ہو کے یوں تالی بجاتے ہو جیسے کوئی وہ پرانے مراسی تالی بجاتے تھے. تو آپ کے اندر اگر خود آنا نہیں ہے, خود ہی نہیں ہے, تو آپ کو کون خود ہی دے گا؟ آپ کو تو پھر وہ رگڑتے جائیں گے اور کبھی آپ کی اکانومی اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکے گی.